الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ نے یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے یہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے، اور بنانے کا طریقہ بھی سکھایا اور اپنے نبی کو بھیجا کہ ان کو کر کے بھی دکھاؤ. جب کوئی نعمت انسان کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے تو انسان کو عام طور پر اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، یا کوئی نعمت انسان کو محنت کے بعد مل جاتی ہے لیکن اس کی اہمیت پتہ نہیں ہوتی، تب بھی انسان اس نعمت کو ضائع کر دیتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو ہل اس کا کسی چیز میں پھنس گیا. اس نے وہاں سے دیکھا کہ زمین کھودی اور ہل نکالنے کے لیے تو دیکھا کہ ہل جو ہے وہ کسی بہت بڑی دیگ کے اوپر پھنسا ہوا ہے، لوہے کی دیگ کے اوپر. اس نے نکالا تو اندر ایک بہت بڑی دیگ تھی جس میں بڑا کھانا پکایا جاتا تھا 40-50 بندوں کا. اس نے اس دیگ کو نکالا تو دیکھا کہ اندر اس میں نیلے رنگ کے پتھر بھرے ہوئے. تو اس نے اٹھایا اور دیگ کو گھر میں لے گیا. غلیل چلانے کا شوقین تھا، چنانچہ وہ غلیل ہر وقت اپنے پاس رکھتا اور وہ پتھر جیب میں ڈالتا اور لے جاتا. جہاں کوئی پرندہ ملتا وہ اس سے شکار کرتا، کوئی بڑا جانور نظر آتا اس سے شکار کرتا. پہلے لوگ تیر تلوار اور غلیل سے شکار کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب طالوت کے مقابلے میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے میں آئے تھے تو جالوت بڑے اونچے قد کا تھا، تو طالوت کی جو فوج تھی وہ تقریباً 80,000 تھی. راستے میں ایک آزمائش آئی جس کے بعد صرف 400 افراد بنے یا 313 افراد بچے. یہ 313 افراد آگے پہنچے اور وہ جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آئے. تو جالوت کے لشکر کے اندر جو جالوت تھا بڑے اونچے قد کا تھا، تو لوگ ڈر گئے کہ انسان سے ڈبل قد کا ایک دیو قامت قسم کا آدمی، اس سے مقابلہ کون کرے؟ ہم اگر زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے کمر تک پہنچ سکیں گے، اتنا طاقتور اور پھرتیلا آدمی ہے، اس سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مقابلے میں ڈرنے کی کیا بات، وہ اتنا بڑا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہم جیسے بھی ماریں گے پکا جا کے اس کو لگے گا. چنانچہ غلیل سے اس پہ وار کیا، غلیل سے پتھر مارا اور جالوت مر گیا. تو یہ طریقہ تھا، پہلے غلیل سے شکار کیا جاتا تھا. چنانچہ وہ غلیل اپنے پاس رکھے ہوئے وہ کنچا روزانہ لے کے جاتا اور اس سے چند جانور شکار کرتا اور آ جاتا. تو ایک دن وہ کنچے لے کے جا رہا تھا، جیب میں ڈالے ہوئے تھے اس نے، اور اس کے پاس صرف 2 بچے تھے. تو ایک لے کے نشانہ لینے لگا تو وہاں پر ایک سونار بیٹھا تھا. اس نے کہا یہ پتھر مجھے دکھاؤ گے؟ کہا دکھاؤ. دیکھا، کہیں مجھے بیچو گے؟ کہ بیچنے والی اس میں کیا چیز ہے؟ پتھر ہے، ایک کام سا پتھر ہے، اور اس میں کیا میں بیچوں تمہیں؟ کہ نہیں، اس کو بیچو. دکان پہ لے کے گیا اور اپنی دکان ساری سونے سے بھری تھی. وہ سارا کا سارا سونا کتابوں میں لکھا ہے کوئی 25 کلو یا 30 کلو کا سونا تھا. اس کو دیا اور کہا کہ کل اتنا ہی اور لے جانا تو پھر ایک پتھر کی قیمت ہے. یہ واقعات ایسے ہی نہیں. ہمارے استاد محترم جو ہمارے یہاں قریب ایک مدرسہ ہے وہاں پڑھایا کرتے تھے، تو بڑے عجیب عجیب معاملات زندگیوں میں پیش آتے ہیں. تو وہ ڈائمنڈ کے تاجر ہیں، تجارت ڈائمنڈ کی کرتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ یہ 2 بھائی مل کے کام کرتے تھے یہاں کراچی کے اندر، کلفٹن میں ان کی دکان ہے. تو وہ کام کرتے تھے تو ایک کوئی باہر سے آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں بہت زیادہ ہیرا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی 15-20 سیمپل لے کے آ جائیں، فلاں ہوٹل ہے
چنانچہ ان کے بھائی وہاں پر گئے اور انہوں نے وہ سیمپل لیے اور ان کو گولی ماری اور چلے گئے. بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے گلگت کے اندر ایک پہاڑ لیا ہوا تھا کرائے پر. ڈائمنڈ کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کرائے پر ایک پہاڑ لیا ہوا تھا جس کا 6 کروڑ کرایہ تھا اور وہاں سے ڈائمنڈ نکالا. ضرورت خام ڈائمنڈ ہے, اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. وہ نکالا, 2 بریف کیس تھے, ان کو بھرا اور اسلام آباد آئے. اسلام آباد پہنچے تو جو بقیہ 6 پارٹنر تھے وہ بقیہ سامان لے کے غائب ہو گئے. ادھر سے بھائی شہید ہو گئے, ادھر سے 6 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ جا کے گلگت سے پولیس آئی, ان کو پکڑ کے گلگت کی جیل میں بند کر دیا. 9 مہینے تک گلگت کی جیل میں قید رہے. قید رہنے کے بعد وہاں پر کوئی بدماش تھا, اس نے کچھ پیسے دیے. یہ بہت نیک ہے, شریف آدمی ہے, مولوی صاحب جا بجا ان سے دھوکہ ہوا, بہت ہی نیک تہجد گزار آدمی. جب سے ہے ساری جیل والوں کو نماز پڑھا رہا ہے, ساری جیل والوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, کتنوں کو بہشتی زیور. 9 مہینے میں اس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی کر دی. اس کو تو اندر قید میں نہیں رہنا چاہیے, اس کو باہر لے کے جاؤ. چنانچہ باہر لے کے ان کو نکالا, کچھ پیسے ویسے دیے, جتنا جرمانہ تھا کچھ پیسے اس میں سے ادا کیے اور اپنی جیب سے ادا کیے. ان سے کہا آپ جائیں. کہ 9 مہینے سے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے. 9 مہینے بعد کہ باہر نکلا جیل سے, تو جیل سے باہر نکلنے کے بعد فوراً بعد وہاں ایک ندی تھی, تو ندی میں جا کے میں نے غسل کیا. کہ میں جس جگہ پہ کھڑا تھا نا, جس جگہ پہ کھڑا تھا, نہا رہا تھا, اپنے اوپر پانی ڈال رہا, تھوڑا فریش ہو رہا تھا, تو اس جگہ پہ جو پتھر لگا ہوا تھا وہ مجھے پتا چل گیا یہ پتھر تو یاقوت ہے. اور پھر وہاں سے ان کی زندگی ایک بدلی اور بہت سے معاملات. تو یہ جو ہیروں کے تاجر ہوتے ہیں اور یہ چیز کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں, چیز کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ چیز سستی نہیں ہے, مہنگی والی. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کی نظر میں ایک عام سی بات ہوتی ہے, کوئی ایسی خاص بات اس میں ہوتی نہیں. چنانچہ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور دیکھتے کہنے لگا اس کا یہ ریٹ ہے. تو جو ان ہیروں کا مالک تھا, جو پوری دیگ ضائع کر چکا تھا, اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں تو پوری دیگ گوا چکا ہوں, پوری دیگ گوا چکا ہوں, اتنا پیسہ تھا میرے پاس, سب کا سب لوٹا دیا. دوستو وہ ہیروں کی قیمت ایک اس ہیرے کی قیمت, وہ اس کو پتھر سمجھ رہا تھا, عام پتھر سمجھ رہا تھا, لیکن جو ہیرا تھا, یاقوت تھا یا مرجان تھا, جو بھی پتھر تھا, اس کی قیمت تھی 40 کلو سونا, 50 کلو سونا. ہماری زندگی کی جو اوقات ہیں, جو زندگی کے وقت اور لمحات ہیں, ان کی قیمت اس 40-50 کلو سونے سے بھی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ گنہگار لوگوں کو اپنے وہ وقت جو انہوں نے ضائع کیا اس پر اتنی حسرت ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لو یأتی ملء الارض ذهبا, اگر پوری زمین سونے کی بھر کے لا کے دے دیں اور پھر کہیں کہ مجھے 1 گھنٹہ واپس کر دیں, تو اللہ واپس نہیں کریں گے. یعنی جو ہمارے اوقات جو گزر رہے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں, اور اتنے ہی زیادہ قیمتی ہونے چاہیے ہماری نظر میں. تو جو ہمارا وقت ہے کہ پچھلا رمضان گزر گیا, زندگی میں 20, 25, 30, 40, کوئی 50, 60 رمضان گزر گئے, یا یہ مبارک ترین اوقات گزر گئے, اور ابھی جو اوقات ہمارے گزر رہے ہیں یہ معمولی وقت نہیں ہے. اس کی تیاری کا طریقہ بھی سکھایا ہے, ایک پری پریڈ پلان ہمیں بنا کے دیا ہے کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. 4 چیزیں بتائیں اللہ کے نبی, رمضان میں کثرت سے کرنا. اور رمضان میں کثرت سے اس وقت ہوں گی جب میرا مزاج ہوگا, جب میری عادت ہوگی. جب عادت نہیں ہے تو اچانک رمضان میں نہیں کر سکتا. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ 4-5 دن محنت کرنے کے بعد تھک جاتا ہے, تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ برس ہا برس رمضان کو گزر رہا ہے لیکن قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں, چونکہ ہمیں یہ نعمت مفت میں ملی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کی قدر نہیں ہوتی. وہ لوگ جو کہ مسجد میں نہیں آ سکتے, وہ لوگ جو کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے, ان سے پوچھیں کہ زمین پر سجدہ کرنے کی کیا اہمیت ہے, کیا ویلیو ہے. اللہ نے ہمیں اوقات دیے ہیں,
ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے. رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ جب ہم پڑھیں گے تو جو دوسرا جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر آئے گا. بھئی اس رمضان کے اندر 2-3 کام بڑے ضروری. سب سے پہلی چیز، اپنے آپ کو 100% گناہ سے بچائیں. اگر ہم کوئی بڑی عبادت نہیں کر سکتے، اگر ہم زیادہ محنت اور کاوش نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کریں کہ اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ کیا کر رہا ہے؟ ڈسٹربینس ہو رہی ہے. اپنے آپ کو اس رمضان میں گناہوں سے ضرور ظاہر الاسم و باطن، اللہ نے فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. اور روزے کے ساتھ جو گناہ ہوگا اس کا کفارہ اور اس کا بوجھ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. اگر کوئی شخص گلی کے اندر پیشاب کر دے، تم کیا کہیں گے؟ غلط کام کیا نا، بہت برا کام کیا، گلی میں پیشاب کیا. اگر کسی کے دروازے کے سامنے کر دے تو یہ اس سے بھی بڑا جرم کیا. لیکن اگر وہی شخص اگر مسجد میں پیشاب کر دے تو لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور اگر وہی شخص کعبۃ اللہ میں پیشاب کر دے تو میں اور آپ ہم سب کہیں گے گردن اڑا دو اس کی، اس ظالم کی گردن اڑا دو. کتنے گندے مزاج کے آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے. دیکھیں کعبۃ اللہ کے اندر کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہی انسان ہے جو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہے کہ اوتیت 5 خصال، میری امت کو 5 ایسی خصال دی گئی کہ لم یؤت مثلہن، کہ ان جیسی خصال اللہ نے کسی امت کو نہیں دی. سب سے پہلی خصلت یہ کہ خلوف فم صائم، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو اٹھتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. یعنی میرے جسم سے اٹھنے والی بدبو میری بیوی کو پسند نہیں آتی، میرے بچوں کو پسند نہیں آتی، مجھے پسند نہیں آتی. کیسی بدبو آ رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے. جسم سے اٹھنے والی بدبو سے ہمیں نفرت ہوتی ہے. ہر ایک کو ہوتی ہے کہ بدبو انسان کو اچھی نہیں لگتی، چاہے اپنی ہو چاہے اپنے بچوں کی ہو. بچوں کی بدبو ہوتی ہے، ماں بھلے سے پیار کرتی ہے لیکن اس کو پاؤڈر لگا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے پھر پیار کرتی ہے. اپنے بچے سے ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے لیکن بچے کی بدبو ماں برداشت نہیں کرتی. کہتے کتنی گندی بدبو ہے، جاؤ بیٹا استنجا کر کے آؤ، جاؤ بیٹا یہ کر کے آؤ، جاؤ بیٹا وہ کر کے آؤ. بدبو ایک گندی چیز ہے. انسان کا پیار سے انسان اپنی بدبو برداشت نہیں کرتا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری بدبو اچھی لگتی ہے. ارے اس سے زیادہ پیار کوئی کرنے والا ہوگا؟ اور ہم اگر انہی اوقات کے اندر اللہ کو ناراض کریں تو اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ دوستو کم از کم اپنا احتساب کر کے رمضان گزارے. یہ چیزیں سوچ کے رمضان آنے والا ہے، اپنے اوقات کو بنانا ہے کہ ہمارے اعمال کی بدبو نہیں آنی چاہیے. ہمارے جسم کی بدبو تو اللہ کو، یعنی منہ سے اٹھنے والے خلوف فم صائم، جو معدے سے بھوک کی وجہ سے بدبو اٹھتی ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. میں ایک مرتبہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک طرف ہو کے، تھوڑا سا کام تھا تو میں ایک طرف ہو کے، تو حضرت نے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہے؟ تو میں ایک طرف کی ہو رہا. میں کہا حضرت 2 دن ہو گئے سحری کرنا اور سحری میں کچھ مشکلات ہیں، ہو نہیں پائی، آنکھ نہیں کھلی تو منہ سے بدبو بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. فرمایا کہ اللہ کو ہمیں یہ بدبو بری لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتی. کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس روزے کی حالت میں بھی مشکل ہوتا ہے دوسرے کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو برداشت کرنا، لیکن اللہ کو یہ بدبو پسند ہے. ہاں اس کا اظہار ہمارے سامنے نعمتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا جسے ہم کہتے ہیں مورلی ہمارے سامنے اس کا اظہار ہو، ویسے نہیں ہوتا. لیکن اور بہت سی ذریعے ہیں، انسان محسوس کرنا چاہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے. نظر آ سکتا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا نظر آ سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نظر آتا ہے. انسان اس کو محسوس تو کرے. ہمارا دین ریئلٹی بیس ہے، ہمارا دین ایگزامپلس کے اوپر بنا ہوا نہیں، مثالوں پہ بنا ہوا نہیں. ہمارا دین حقیقت کے اوپر بنا ہوا ہے. ہمارا دین حقائق کو لے کے آتا ہے. ہمارا دین خوابوں سے بھی حقائق کو نکالتا ہے. ہمارا دین وظائف سے بھی حقائق کو نکالتا ہے. ہمارا دین قرآن اور احکامات سے بھی حقائق کو نکالتا ہے، صرف مثالوں کو نہیں نکالتا. تو منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے. اللہ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اپنی تسبیحات چھوڑو ساری تسبیحات، چھوڑا سارا میرا عرش کے پائے پکڑنا. جس بندے نے میرا روزہ رکھا ہے، میرے لیے صرف بھوکا پیٹ بیٹھا ہے، پیاسا منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے،
بس تم ایسا کرو، اس کا نام لو اور اس کے نام کے لیے پڑھو کہ اے اللہ یہ خالد ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ محمد ہے، یہ عمران، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کا نام لے لے کے، میرا اور آپ کا نام لے لے کے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض یعنی زمین کی چونٹیاں، نکلنے والے کیڑے، یہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنت کو مزین فرما دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جنت میں تجھے مزین کروں اس آدمی کے لیے جو یہاں رہ رہا ہے، یہاں رہ رہا ہے۔ جنت میں اعلان ہوتا ہے، جنت میں اعلان ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے مزین کی جا رہی ہوں، میرے اور آپ کے نام سے اعلان ہوتا ہے۔ اور ہم ہی اگر غافل پڑے ہوں، ہم ہی اگر تراویح سے جی چرائیں، ہم ہی اگر قرآن سے جی چرائیں، ہمارا دفتر کے لیے تو 8-9 گھنٹے ہم مختص کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن اور قرآن کے لیے، اللہ کا نام پڑھنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے اوقات کو مختص نہیں کریں گے تو دوستو کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو ذکر، اذکار اور عبادت تو ہر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ذکر اذکار، پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ذکر اذکار میں، تلاوت میں لگانا ہے۔ ابھی سے اپنی عادت بنائیں۔ پہلے اگر ہم آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو 1 پارہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو انسان ہمیشہ ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اس وجہ سے پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، باہر لکھا ہوا ناول، لیکن اس کو پڑھ رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے، ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، پریشان بھی رہے، کہیں یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو ایسا نہ ہو جائے، کہیں اس کی چوری نہ ہو جائے، کہیں اس کا باہر لکھا جھوٹ ہے، باہر لکھا ناول، باہر لکھا ہے افسانہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اپنے ہی سفید بالوں کو کالا کر کے خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں جوان ہوں، میں بڈھا نہیں ہوں، میں تو جوان ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں جوان ہوں، میں بوڑھا نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے شو کر رہا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے خود کو دیکھ کے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں ابھی تک جوان ہوں، میں ابھی تک ایسا ہوں۔ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مزاج کا بتا رہا ہوں کہ انسان ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کر لیتا ہے، اور رمضان کے اندر ظاہر کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو یقین کیجیے گا ایسی برکات نصیب ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے مزاج کو جانتے تھے۔ فرمایا کہ میری امت کو اگر رمضان کی برکتیں سمجھ میں آ جائیں نا، اگر میری امت کو رمضان کی برکتیں سمجھ میں آ جائیں تو ان کا جی چاہے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ دوستو ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کی ان برکتوں کو سمجھتے ہیں، پھر رمضان کے آخر میں ان کا جی چاہتا ہے کہ رمضان نہ جائے؟ اللہ کرے ایسے ہی سسٹم رہے، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اپنا مزاج ایسا بنانا، 2 چیزوں سے بنے گا، ذکر، تلاوت، عبادت، جتنی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خاص طور پر اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ایک گناہ بہت کامن ہے جو ہماری آدھی سے زیادہ امت موبائل فون کے فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہے، موبائل فون پہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ بچے کارٹونوں کے اندر، بڑے ڈراموں اور فلموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دوستو رمضان میں ٹائم پاسنگ نہیں کرنی، اس سے ٹائم فیل ہو جاتا ہے۔ اپنے اوقات کو استعمال کرنا ہے عبادت کے اندر، اپنا ذوق ایسا بنانا ہے۔ میرے اور آپ کے النفس کا طفل الصغیر، نفس جو ہے نا، میرا اور آپ کا جو مزاج ہے وہ چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹے بچے کو بہلاؤ نہ بہل جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں بیٹا بعد میں یہ دے دیں گے، ہاں کہتا ہے وہ اپنی امیدیں باندھ لیتا ہے۔ تو النفس کا طفل الصغیر، نفس کو آپ بہلائیں گے کہ بھئی اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ، پھر یہ ایسی عبادت کرے گا کہ سونے کا جی نہیں چاہے گا، جی جائے گا ہاں اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اب اللہ سے باتیں کرو، اب اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔